نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کورس میں آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بارے میں کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، اور یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آج تجوید کورس میں ہماری دوسری کلاس ہے۔ آج ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 2، 3 اور 4 کے بارے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں حروف حلقی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے حروف حلقی۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ نمبر 1 حمزہ ہا، اس کو کہتے ہیں مخرج نمبر 2۔ حمزہ ہا کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخرج نمبر 2۔ حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ بولنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حمزہ ہا، حمزہ ہاں۔ دونوں کی آواز بھاری ہوگی۔ اور دونوں کہاں سے ادا ہوں گے یہ حروف؟ یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں اقصائے حلق سے۔ اقصائے حلق سے، آخری حلق سے، حلق کے آخری حصے سے۔ یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ سینے کی طرف والا حصہ ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ اقصائے حلق۔ پھر ہے نمبر 3 مخرج۔ نمبر 3 پر جو مخرج ہے وہ ہے عین اور حا۔ عین حا، وسط حلق سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ عین حا، عین حا، حا، عین حا۔ اور حلق کے درمیان والے حصے سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے درمیان والے حصے ہی کو وسط حلق کہتے ہیں۔ پھر ہے مخرج نمبر 4 غین خا۔ غین خا، یہ دونوں حروف ابتدائے حلق، ابتدا یعنی ابتدا جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے وہاں سے یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور اس حلق کے حصے کا نام ہے ادنائے حلق۔ اور یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ حلق کا منہ کی طرف والا حصہ ہوتا ہے۔ حلق کے منہ کی طرف والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ادنائے حلق۔ اب آئیں تصویر میں ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ادنائے حلق۔ ادنائے حلق سے یعنی جو حلق کا ہمارا پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑی کے نیچے بالکل ادنائے حلق ہے۔ یہاں سے یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں غین خا۔ ادائیگی غور سے سنیے، غین خا، غین خا، غین خا۔ اور وسط حلق سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں۔ یعنی ادنائے حلق سے تھوڑا سا نیچے جائیے اور یہ حلق کا درمیانی حصہ ہے، یہاں سے یہ دو حروف ادا ہوں گے عین اور حا۔ مخرج نمبر 3 عین اور حا وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اور مخرج نمبر 4 اقصائے حلق۔ اقصائے حلق سے صرف 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پورے قرآن کے 2 حروف اقصائے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اقصائے حلق کہاں ہوتا ہے؟ سینے کی طرف والا حصہ۔ یہ سینہ شروع ہو گیا نا، ہمارا حلق ختم، سینہ شروع، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اقصائے حلق۔ اقصائے حلق یعنی سینے سے متصل، سینے کے ساتھ جڑا ہوا جو حصہ ہے حلق کا آخری حصہ، یہاں سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں جو کہ بھاری حروف ہیں، یعنی ان کی آواز بھاری ہوتی ہے۔ حمزہ کی آواز جھٹکے والی ہوتی ہے اور ہا کی آواز بھاری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ بول کے دیکھیے، غین خا، غین خا، غین خا، عین حا، عین حا، عین حا، عین حا، حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا، ہا، حمزہ ہا۔ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے۔ حمزہ کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے یا
यअलमून, यअलमून। और आइन की आवाज़ कैसी होती है? आइन की आवाज़ क़दरे नरम और बग़ैर झटके वाली होती है। क़दरे नरम और बग़ैर झटके वाली होती है आइन की आवाज़, जैसे यअलमून, यअलमून। इसी तरह हमज़ा और आइन की आवाज़ में फ़र्क। हमज़ा पढ़ेंगे, देखिए, अम्मा, अन्ना, इलैहि, इला, अलीमुन, ख़ाइन। और आइन की आवाज़ अम्मा, अन्ना, अलैहि, अला, अलीमुन, नाफ़िअ। ऊपर देखिए, हमज़ा और आइन की आवाज़ दोनों इकट्ठे यके बाद दीगरे। आ ई उ, आ ई उ, आ ई उ, आ ई उ। और आ ई उ, आ ई उ, आ ई उ, उ। इसी तरह हा और हा की आवाज़ में फ़र्क। हा की जो आवाज़ होती है ना, वो दरमियानी हलक से रगड़ खा के निकलती है। कैसे? जैसे बहरुन, बहरुन, बहरुन। और हा की आवाज़ हाय की हा की तरह होती है, जैसे कहते हैं ना, हा, हाय, ये आवाज़ होती है हा की। शाहरुन, शाहरुन। अब हा की मश्क, हा, ही, हू, आह, इह, उह। और हा की हा, ही, हू, आह, इह, उह, आह, इह, उह। हा वाले अल्फाज पढ़ने का तरीका सुनिए। हाकिमुन, हाकिमुन। और हा से हाजरा, हाजरा। और रैहानुन, साहूना। फिर है सुहुफन, सुहुफन। माहिरुन, हुवा, हामियतुन, हामियतुन। इन्नहा, इन्नहा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आपसे सवाल ये है जो आपने याद करके सुनाना है। ये बताइए कि हरूफ हलकी कितने हैं? हरूफ हलकी कितने हैं और अदायगी इनकी आपने अच्छे तरीके से समझकर याद करके सुनानी है। और हर हर्फ की कम से कम 5-5 आपने मिसालें भी याद कर ली हैं। और याद करके अच्छे तरीके से समझने के बाद फिर आप ग्रुप पर सुनाइए, ठीक है? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।